حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان لڑائی کا مقابلہ ایک عظیم تاریخی اور معجزات سے بھرا ہوا بھرپور واقعہ ہے جو قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین حصوں میں سے ہے اور اس میں اللہ کی طاقت اور حکمت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے فرعون کی ظالمانہ حکومت سے نجات دلانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش فرعون کے ظلم کے عہد میں ہوئی جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کا حکم دے رکھا تھا تاکہ بنی اسرائیل کی طاقت کو کم کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کی ہدایت پر انہیں دریائے نیل میں ایک ٹوکری میں ڈالا اور اللہ کی قدرت سے ان کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں گود لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں پیغام دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کا پیغام سنائیں تاکہ وہ اپنی سرکشی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچے اور جا کر فرعون کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سنایا اور اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک رسول آیا ہے جو تمہارے لیے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، بس تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کے بجائے فرعون نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا کہ وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دھمکی دی اور کہا کہ وہ اگر اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طاقت دکھانے کے لیے کئی معجزات دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اللہ کے حکم سے زمین پر پھینکا تو وہ فوراً ایک بڑا سانپ بن گیا۔ یہ معجزہ فرعون کے جادوگروں کو حیران کن طور پر لگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے سینے میں نکالا تو وہ سفید اور چمکدار ہو گیا جو کہ ایک معجزہ تھا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو دی گئی طاقت میں سے تھا، لیکن فرعون نے انہیں جھوٹا قرار دیا اور ان کے جادوگروں سے ان معجزات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے اپنے دربار کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ہاتھ کے معجزات کے مقابلے میں بھیجا۔ جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو شکست دینے کی کوشش کی، لیکن جب حضرت موسیٰ کا عصا حقیقت میں سانپ بن گیا اور ان کے جادو کو سانپوں کو نگل گیا تو جادوگروں نے فوراً تسلیم کیا یہ ایک معجزہ ہے اور وہ ایمان لے آئے۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے جادوگروں کو سخت سزائیں دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی سرکشی کو مزید تیز کر دیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو رد کیا اور اپنے ظلم و جبر جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر سیلاب بھیجا جس سے ان کا کھیت، فصلیں اور جانور غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیجے جس نے ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک پروں کے عذاب کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی ان پر ایک ایسا عذاب بھی آیا جس نے ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھی بھیجا، ان کے گھروں اور کھانوں میں مینڈکوں کا غلبہ ہو گیا جبکہ دریائے نیل کا پانی بھی خون بن گیا۔ ان عذابوں کے باوجود فرعون اور اس کی قوم نے توبہ نہیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا۔ ہر عذاب کے بعد فرعون نے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا وہ پھر سے اپنی سرکشی پر اتر آتا۔ آخری عذاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل کے کنارے پر لے آیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگائی اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس سے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار جانے کا راستہ مل گیا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کا گروہ سمندر کے پار پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو واپس بہا دیا۔ فرعون اور اس کی پوری فوج اس میں غرق ہو گئی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی واضح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دے دی۔ فرعون اور اس کی فوج کا غرق ہونا اللہ کی قدرت کا ایک واضح نشان ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی طاقت بھی نہیں چل سکتی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور طاقت کا نشان تھا، اور اس میں انسانوں کے لیے ایک بڑا سبق بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اس سٹوری میں ویڈیو کے تمام تر مناظر فرضی دکھائے گئے ہیں اور نیک نیتی کے تحت دکھائے گئے ہیں۔